من کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، آپ آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ ہمارے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں جناب رانا مسعود احمد خان صاحب۔ رانا مسعود صاحب ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ہیں گڈ گورننس، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی راجہ سلیم صاحب، اور اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان علی شہزاد صاحب۔ میں اب دعوت دوں گا سپاس گزاری کے لیے جناب ڈاکٹر جہانزیب لابر صاحب کو کہ وہ آئیں اور سپاس نامہ پیش کریں۔ ڈاکٹر جہانزیب لابر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈپٹی کمشنر صاحب، پی ٹی آئی کے ضلعی نمائندگان، پی ٹی آئی کے گڈ گورننس کے نمائندگان، ٹائیگر فورس کے ممبران، ضلعی افسران، میڈیا کے نمائندے، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو ضلعی انتظامیہ رحیم یار خان کی طرف سے آج یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کہتے ہی دل سے مشکور ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ آج 9 اگست کو ہم ٹائیگر فورس ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں۔ آج ہم ٹائیگر فورس کے ممبران کے حوصلے، جوش، ولولے اور شب و روز اور بے لوث ملک کی خدمت کے جذبے کو سراہنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی آج کا دن ہم پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پر شجرکاری کے دن کے طور پر منا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے آج ہمارے لیے ایک ٹارگٹ رکھا کہ ایک دن میں ہم ریکارڈ 35 لاکھ درخت لگائیں گے۔ پی ایم صاحب نے پاکستان کو کلین اور گرین بنانے کے لیے اور اس خواب کو سچا کرنے کے لیے پہلے بلین ٹری سونامی پروگرام سامنے رکھا، اور اب 10 بلین درخت لگانے کا عزم کر رکھا ہے، اور ہم سب ان کے اس مشن میں ان کے ساتھ ہیں۔ اور درخت اور شجرکاری ہی وہ واحد حل ہے جس سے ہم اپنے ماحول اور آب و ہوا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے جس برق رفتاری سے جنگل کاٹے گئے ہیں اور پولوشن پھیل رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اپنے پرائم منسٹر کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیں۔ میں اس موقع پر یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ برس بھی ضلع انتظامیہ رحیم یار خان نے پورے ضلع میں بڑے پیمانے پر شجرکاری کی اور کلین اینڈ گرین پنجاب پروگرام کے تحت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس برس بھی ہم اپنے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد صاحب کی سربراہی میں شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور تمام ضلعی ڈپارٹمنٹس بالخصوص محکمہ جنگلات کے تعاون سے ہم ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں درخت لگائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے مکمل پلاننگ کر رکھی ہے، اور تمام ضلع کے افسران نے بڑھ چڑھ کر اس میں اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہے۔ آج کا دن شجرکاری کی مہم کا باقاعدہ آغاز بھی ہے۔ آج ہم شجرکاری کے اس ناختم ہونے والی مہم کا آغاز کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہوں۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کا یہ اصل مقصد ایک دن میں 50,000 درخت لگانا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے ہمیں عین موقع پر اپنا سائٹ کو تبدیل کرنا پڑا، لیکن میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پر یہاں تشریف لائے اور ہمارا ساتھ دیا۔ ساتھ ہی ایک بات کی یقین دہانی کراؤں کہ ہم انشاءاللہ اس مہم کو جو آج ہم آغاز کریں گے، آگے سالوں تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ چلتی رہے۔ ہم آج گرین سیلفی ایپ کے ساتھ سیلفی بھی لیں گے، اور میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے اس عزم کا برملا اظہار کرنے کے لیے یہ ایپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے سیلفی لیں، تصاویر لیں، اور اس کو سوشل میڈیا پر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ سے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ شکریہ۔ جہانزیب لابر صاحب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، آپ کو ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کی جو پچھلے سال کی کاوش تھی
اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. ہم رحیم خان کے باسی دریائے سندھ پر آباد ہیں اور دریائے سندھ اور یہ دریائے سندھ پہ جب بھی فلڈ آتا ہے تو یعنی آتی ہے تو ہم یہاں کے باسی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے. 2010 کا فلڈ ہو یا اس سے پہلے آنے والے فلڈز وہ ہماری معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم درخت لگا کر جہاں بندوں کو مضبوط کرتے ہیں وہاں انوائرمنٹ کو آب و ہوا کو بھی بہتر بنانے میں یہ درخت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کمپین کے روح رواں جناب عظیم ظفر صاحب ڈی ایف او صاحب کو میں دعوت دوں گا وہ آئیں اور ڈسٹرکٹ میں اب تک جو انیشیٹو لیے گئے ہیں محکمہ جنگلات کی طرف سے وہ ہم سب حاضرین کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں. جناب عظیم ظفر صاحب. جی تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بالخصوص ڈی سی صاحب جنہوں نے آج ہمارا چونکہ یہ پلان جو تھا ہم تقریباً وائنڈ اپ کر چکے تھے بارش کی وجہ سے کیونکہ ہماری جو سائٹ تھی وہ اس سائٹ پہ ہم نے 50,000 پلانٹس لگانے تھے لیکن ڈی سی صاحب کا تھا کہ یہ ایک نوبل کاز ہے چاہے کچھ بھی ہو ہمیں سائٹ چینج کرنی پڑے ہم سائٹ چینج کریں گے اور اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے. اس ساری کاوش کو جو ہے اپنا ڈاکٹر جہاں زیب صاحب بڑی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. میں مختصر سا یہاں پہ ایکسپلین کروں گا کہ ہم یہ جو بیسیکلی یہ شجرکاری جو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, ہم کیوں پودے لگائیں. بیسیکلی ہر بندہ یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ ہم ہر دفعہ یہ اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں ایک انسان ایک سال میں تقریباً 55 سے لے کے 65 kg کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ امٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو پلوٹ کر رہے ہیں. تو اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے جو بہترین سولوشن ہے جو چیپسٹ سورس ہے وہ یہ ٹریز ہیں. ایک درخت جو ہے وہ ایک سال میں آن این ایوریج جو ہے 12 سے 15 kg آکسیجن دیتا ہے. تو اس طرح ہمیں اپنی سروائیول کے لیے بھی کم و بیش جو ہے وہ ہمیں 5 درخت لگانے پڑیں گے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنے ماحول کو اپنی انوائرمنٹ کو اپنی ایٹماسفیئر کو پلوٹ کرتے ہیں تھرو اپنا جو وہیکلز ہم استعمال کرتے ہیں یا جو آگ جلاتے ہیں. تو ہماری اپنی سروائیول کے لیے جو ہے وہ درخت ضروری ہے. اگر یہ درخت نہیں ہوں گے اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو ہم کیسے سروائیو کر پائیں گے. تو یہ اس پریزنٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو یہ ایک انتہائی اچھا اور اہم انیشیٹو ہے. اس انیشیٹو کے ذریعے اب اگر صرف فارسٹ ڈپارٹمنٹ پہ فوکس کرے تو ہمارے پاس ٹوٹل جو لینڈ ہے وہ 3.8% ہے. اگر ہم اس ساری زمین پہ بھی جو ہے وہ شجرکاری کر دیں درخت لگا دیں تب بھی ہماری جو ہے ریکوائرمنٹ وہ پوری نہیں ہوتی. تو یہ ریکوائرمنٹ تبھی پوری ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس جتنی بھی بلینک سپیسیز ہیں ان سب سپیسیز پہ جو ہے ہم انہیں اویل کریں اور وہاں پہ جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن کریں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگ ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیں. تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سارے اس مہم میں آج تو ہم ایک سمبولک ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگ سارے لوگ جو ہے وہ مل کے عہد کریں کہ ہم میکسیمم درخت لگائیں. یہ درخت جو ہے اس سے ہماری بقا ہے, ہمارے بچوں کا فیوچر اس سے جڑا ہوا ہے. اور درخت لگانا صرف مقصد نہیں ہے, اس درخت کو پالنا ہے. جیسے ہم اپنے چھوٹے بچوں کو پالتے ہیں اسی طرح چونکہ یہ ایک جاندار چیز ہے اور اس کے پیچھے کم از کم جو ہے وہ 3 سے 4 سال کا بیک اپ پلان ہونا چاہیے کہ ہم کم و بیش جو ہے اس کو 4 سال تک مینٹین کریں, اس کی آبیاری کریں تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ بعد میں اگر ہم اسے نیچر پہ بھی چھوڑیں تو وہ نیچر میں سروائیو کر سکے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. شکریہ جناب عظیم ظفر صاحب. آپ نے ہمیں بتایا کہ درخت یہ زمین کے لنگز ہیں. جس طرح ہمارے جسم میں لنگز کا کردار ہے اسی طرح زندگی کے لیے اس زمین پہ سانس لینے کے لیے درختوں کی افادیت بھی اتنی ہی ہے. میں جناب اسٹیج پر دعوت دوں گا ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی جناب
राजा सलीम साहब वो आएँ और हाजरीन से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सब मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और हमारी इंतज़ामिया के मुअज़्ज़ज़ यहाँ पे अफसरान और हमारे MPA साहब मलिक आमिर नवाज चांडिया साहब यहाँ पे भी तशरीफ लाए, इनको भी वेलकम कहते हैं। और डॉक्टर जहांजेब साहब आपको और हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर उनको और खास तौर पे डीसो साहब आपको मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम PTI रहीम यार खान की तरफ से इतना शानदार प्रोग्राम मुनक्कद करवाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वेरी वेल डन। उसके बाद कोरोना टाइगर फोर्स के नौजवान यहां रहीम यार खान के चप्पे चप्पे से जो यहां पे तशरीफ लाए हुए हैं, ये आज का प्रोग्राम कोरोना टाइगर फोर्स के नौजवानों के नाम है, क्योंकि मेरे लीडर इमरान खान ने आज का प्रोग्राम टाइगर फोर्स के नाम किया है और ये हमेशा इंशाल्लाह ताला टाइगर फोर्स के नाम से, टाइगर फोर्स के दिन के नाम से इंशाल्लाह पहचाना जाएगा और जाना जाएगा। टाइगर फोर्स, टाइगर फोर्स, टाइगर फोर्स, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरह आप हमारी जिले की इंतजामिया के साथ मिलके और अपने लीडर इमरान खान के मिशन और विजन को लेके यहां पे इस हमारे डिस्ट्रिक्ट के चप्पे चप्पे पे जो पौधे लगा रहे हैं, जो दरख्त लगाएंगे और इनकी आबकारी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये नए पाकिस्तान की तकमील में आपका एक अहम हिस्सा होगा। ये सदका जारिया होगा जिसको आपको यहां भी इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और आगे भी आपको अच्छा सवाब मिलेगा। पहली दफा बहुत दिहाइयों के बाद एक ऐसे लीडर ने अपने मिशन और अपने विजन को अवाम तक इस शक्ल में पहुंचाया है कि इस तरह के शजरकारी के मुहिम के प्रोग्राम में अपनी मुल्क पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, जिसके लाखों टाइगर्स को और टाइग्रेस को इसमें इन्वॉल्व करके इस मिशन को एक हकीकत में तब्दील करने की जो कोशिश की गई है, तो मैं यकीन रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला टाइगर फोर्स के नौजवान इसी तरह मुल्क की तामीर और तरक्की में, इस शजरकारी की मुहिम में इसको कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और मैं अपनी तहरीक इंसाफ जिला रहीम यार खान की पूरी टीम की तरफ से, जहां हमारे चारों तहसीलों के सदूर और जनरल सेक्रेटरी और हमारी वुमेन विंग की तरफ से भी जो खवातीन तशरीफ लाई गई हैं, मैं उनकी तरफ से भी अपने जिला के तमाम लोगों को, तमाम सिविल सोसाइटी के मेंबरान को, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे जॉब होल्डर हैं, चाहे किसान हैं, चाहे जिम्मेदार हैं, मैं सबको ये दावत देता हूं कि ये मुल्क की तरक्की की बात है, ये शजरकारी की बात है, ये सवाब की बात है, ये सदका जारिया की बात है। अब जहां वहां इस डिस्ट्रिक्ट में तशरीफ रखते हैं, अपने घरों लॉनों में, अपने बागात में, अपनी सड़कों में, अपने पार्कों में दरख्त लगाएं और हमारे जिले की इंतजामिया का इस नेक मिशन में साथ दें। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब राजा सलीम साहब। यकीनन टाइगर फोर्स की जो काविश है उसको हर सतह पर एक्नॉलेज किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी इसको काविश को एक्नॉलेज करती है। मैं जनाब दावत दूंगा राना मसूद साहब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस के वो आएँ और हाजरीन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी पुरजोश तकरीर के बाद मैं तो शायद अप टू द मैयर ना हूं, लेकिन मैं DCO साहब को, हमारे चांडिया साहब MPA साहब को, बाकी स्टेज पे बैठे सब दोस्तों को, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं आज के दिन की। वजीर आज़म का ख्वाब इंशाअल्लाह पूरा होने जा रहा है। इस शजरकारी के हवाले से जो चीज़ें आप पहले सुन चुके हैं वो मैं नहीं दोहराऊंगा, आप सब बखूबी जानते हैं। मैं तमाम इंतज़ामिया को इसकी खिराज तहसीन पेश करता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो ये स्विच ओवर करके इसको यकीनी बनाया, जबकि ये कैंसिल होने के खतरे में था। और बिलखसूस मुझ पे ये जिम्मेदारी भी पड़ती है और मेरे लिए ये बाइस एजाज़ भी है कि आज मैं तमाम अपने ज़िले की टाइगर फोर्स को सलूट करता हूं। हमारे टाइगर फोर्स के जवानों ने जिस तरह से, जिस जज्बे से वज़ीर आज़म की एक कॉल पे लब्बैक की है और जिस तरह से एक लगन के साथ अपने जज्बे का इजहार किया है, जगह जगह में
کووڈ کرونا کی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر خدمات کی ہیں، یہ سارے ملک، ساری قوم آپ کی شکر گزار ہے۔ میں اپنے چاروں تحصیلوں کے گڈ گورننس سیکٹریز، یہاں موجودہ خانپور کے حافظ ابو بکر صاحب، رحیم یار خان سے حسن نواز نیازی خان صاحب، صادق آباد سے اویس الزمان ایڈوکیٹ اور لیاقت پور سے توصیف وینس صاحب کا خصوصی شکر گزار ہوں، جنہوں نے سب ٹائیگرز کو آرگنائز کر کے چاروں تحصیلوں میں سے یہاں لے کے آنے کی مدد فرمائی۔ اور میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آ کر اس شجرکاری کو چار چاند لگائے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے یہ نمائشی تقریب ہے، یہ ختم ہوگی تو ہم نے اپنے حصے کا بھی یہ کام جاری رکھنا ہے۔ اور لاسٹ اگین، ٹائیگر فورس زندہ باد۔ شکریہ رانا مسعود صاحب۔ یقیناً پولیٹیکل اونرشپ کسی بھی اس پروجیکٹ کی، کسی بھی اسکیم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اب میں دعوت دوں گا ہر دل عزیز عوامی رہنما جناب عامر نواز چانڈیا صاحب کا کہ وہ مصروفیت سے اور چھٹی والے دن ٹائم نکال کر تشریف لائے اور انہوں نے اس پروگرام کو اونرشپ دی۔ جناب عامر نواز چانڈیا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی ڈی سی علی شہزاد صاحب، میرے بھائی راجہ سلیم صاحب، رانا صاحب، تمام دوستوں بھراوو، ٹائیگر فورس دے ساتھیو، السلام علیکم۔ میں آج اپنے قائد پرائم منسٹر عمران خان صاحب دے انہیں خراج تحسین پیش کرنا کہ یہ ایک بہت بڑا اچھا جینا پروجیکٹ، بلکہ ایک بہت اچھا اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے واسطے جہاں یہ درخت لاون دی اپنا ایک ٹائیگر فورس بھی تشکیل دیتی نے۔ اندے وچ میں ٹائیگر فورس والوں کو بھی اپریشیٹ کرساں کیونکہ انہیں کرونا دے معاملات دے وچ دوستیں دی، علاقے دی اور وسیب واسطے ہاسپٹلیں وچ ڈاکٹر صاحبانے نال بڑی ہیلپ کیتی نے۔ اور میں اپنے ڈی سی صاحب کو اپریشیٹ کرساں کہ بہت اچھا پروگرام سب جانے صاف اور سرسف پاکستان، اور ایندا فائدہ آپ کو مستقبل تھی سے جویں کے پی کے دی گورنمنٹ دے وچ اپنا بلین ٹری دے حوالے نال ایک منصوبہ آیا ہا، اون دے اثرات اج اپنا صوبے دے اندر موجود ہیں۔ اور میں سمجھدا کہ پاکستان یا پنجاب دے اندر جہاں یہ اپنا سرسب پاکستان دا پروگرام اثر پرائم منسٹر صاحب میرے بھائی چیف منسٹر عثمان خان بوزدار صاحب گھنن، اور اندا فائدہ مستقبل دے وچ تھی سے کیونکہ اپنے علاقے تے اپنے پنجاب دے اندر گرمی دی سطح بہت زیادہ ود گئی اور پودے لاون دی وجہ تو ایک گرمی بھی ختم تھی، ویسے ماحول دے وچ بھی کافی بہتری ہے، اسے آپ لوگوں کو آکسیجن بھی مل سکے کیونکہ پچھلے دور دے اندر درخت تو جتھا لگنے ہیں ہوں اپنے نہریں دے اتنے دیکھ گنو پہلے کتنا درخت ہونے ہیں، کتنا سرسبز ماحول ہوں، وہ سارے دے سارے لوگ ہمسائے علاقے والے کٹتے چلے گئے۔ تو میں کیونکہ یہ بھی میں ڈی سی صاحب کو آدھا پیا کہ میرے حلقے دے وچ پروگرام رکھو، تو میری خوش قسمتی ہے جتنا ڈی سی صاحب کا پروگرام ہے یہ لنجی وار میرا علاقہ ہے، یہ بھی میرے حلقے کے کیونکہ مخدوم خسرو بختیار صاحب کے ساتھ سر میرے دو مواضعات ہیں، غازی برار اور لنجی وار۔ یہ لنجی وار کا علاقہ ہے، یہ میرے ووٹر ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے بھائی راجہ سلیم صاحب اور رانا صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں یہ جس طرح سے یہ ٹائیگر فورس کو لے کے چل رہے ہیں، اور باقی پی ٹی آئی کی تنظیم کو بھی، جتنی میری بہنیں خواتین آئی ہوئی ہیں یا جتنے افسران آئے ہوئے ہیں، میں تمام کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور میں آخر میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کو، عمران خان صاحب کو، عثمان خان بوزدار صاحب کو اور میں تمام بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا اچھا یہ کام ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور عثمان خان صاحب کر رہے ہیں، آگے ان کا خیال ہم نے رکھنا ہے، ان علاقوں والوں نے رکھنا ہے۔ ڈی سی صاحب نے آج یہاں پودے لگوا دیے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے ہم کیسے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جیسے شہروں کے اندر پودے لگے ہوئے ہیں تو یہاں بھی ہمیں میرے علاقے والے سارے بھراویں کوئی نہ خیال رکھنا پوسے۔ میرے کو ڈی سی صاحب کا حکم تھی آئی، میرے پروگرام ہیں
میں کہ چلو ان پروگرام تے بھی میں حاضر تھی ونجا میں ہی الفاظ نال اجازت چاہساں میں ول تو سارے دوستوں دا آخر میں اپنے ڈی سی صاحب دا بے حد شکر گزار ہوں. والسلام. شکریہ جناب عامر نواز چانڈیا صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی اونرشپ کا شکریہ. اب میں دعوت دوں گا اس تقریب کے جو ہمارے دلہا ہیں پرائم منسٹر ٹائیگر فورس، ان کے نوجوان جو ٹائیگر فورس کی نمائندگی کریں گے، جناب نبیل کمال صاحب، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نبیل کمال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی ضلعی انتظامیہ کا مشکور ہوں جنہوں نے بیک ٹو بیک ایک اور بہت اچھا پروگرام آج ارینج کیا 5 اگست کے بعد. تو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کا بھی میں مشکور ہوں، رانا مسعود مجید خان صاحب کا، اور سردار حسن نواز خان نیازی صاحب کے ساتھ تمام جو انتظامیہ ان کا بھی مشکور ہوں. سر آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم پرائم منسٹر کی جو خود تیار کی گئی فورس میں سے ہیں، اور ان کے لیے پہلے بھی ہم میدان میں اترتے رہے ہیں، ہر مشکلات سے لڑتے رہے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ٹائیگر فورس صرف کرونا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے. ہمارے ملک کے لیے کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو ٹائیگر فورس ہماری ہمیشہ ہو اور اس پریشانی سے نمٹنے کے لیے میدان میں اترے. اس کے علاوہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے تمام ٹائیگرز اور ٹائیگریسز کو کہ آج اس شدید گرمی میں تمام کارنر سے 4 تحصیلوں سے یہاں پہنچے ہیں. تو میں گزارش بھی کرتا ہوں ہماری انتظامیہ سے کہ کچھ ٹائیگرز جو ہیں وردی میں ہیں، لیکن کچھ بغیر وردی والے بھی ہیں، ان کو وردی بھی مہیا کی جائے اور اس کے علاوہ ان کو کارڈز بنا کے دیے جائیں تاکہ ان کی کوئی پہچان ہو اور اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے ایکٹیو ہو کے یہ کریں. تو بہت بہت شکریہ سر. اس الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر. شکریہ جناب نبیل کمال صاحب. اب تقریب ہماری اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. میں آخر میں دعوت دوں گا سول سروس کے نوجوان آفیسر، انتہائی انتھک انسان اور انتہائی جذبے اور لگن سے کام کرنے والے جناب ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان علی شہزاد صاحب، وہ آئیں اور اس موقع پر عوام سے، ٹائیگر فورس کے جوانوں سے خطاب فرمائیں. جناب علی شہزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. District representatives of PTI, MPA چانڈیا صاحب، ڈسٹرکٹ گڈ گورننس PTI کی ٹیم کے ڈسٹرکٹ ہیڈز اینڈ تحصیل ہیڈز، اور ہماری ساری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایز ویل ایز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز، اور ہماری آف کورس اس شو کی اسٹار فورس ٹائیگر فورس، السلام علیکم. آج ہم یہاں 2 چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، 2 چیزوں کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ان میں پہلی چیز ہے شجرکاری اور دوسری چیز ہے والنٹیئرشپ، رضاکارانہ جذبہ. بدقسمتی سے ہماری قوم جو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سے جذبہ قومیت جو ہے وہ غائب ہوتا جا رہا تھا. ہم قوم سے ایک ہجوم بنتے جا رہے تھے، ہم ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے تھے، اور جس کو اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے ذاتی مفاد سے بڑھ کر کچھ بھی کرنے کی جو ڈرائیو ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ہم میں اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل میں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اور ہمیں بھی ایک
امتحان سے دوچار کیا کورونا کی شکل میں. جن قوموں نے اس امتحان کو پاس کیا دنیا میں، ان میں آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان سر فہرست ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موذی وبا سے نجات کی طرف لے کے آیا ہے الحمدللہ. لیکن جو اس ساری ایکسرسائز کی سلور لائننگ تھی وہ یہ ہے کہ اس میں ایک رضاکارانہ جذبے پہ مشتمل ایک نوجوانوں کی ٹیم، ایک ایسی ٹیم جس نے اپنی پارٹی ایفیلیشن پہ یہ فورس جوائن کی، لیکن اس کے بعد پبلک سروس میں پارٹی کی ایفیلیشن سے بیونڈ جا کے تمام لوگوں کی خدمت کی، تمام لوگوں کا بھلا کیا، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ کرتے رہیں گے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ٹائیگر فورس کو، اور میں آپ سے اگر سچ کہوں تو آج پہلی دفعہ ہے کہ ٹائیگر فورس ایک فورس محسوس ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم بھی کوشش کرتے رہے اور حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ مجھے یہ فورس ٹیک آف کرتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تھی، آپ سے سچ بات کہوں گا. لیکن آج آپ کا جذبہ، آپ کی پریزنس دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی ٹائیگر فورس ایک فورس ہے، اور اس فورس کو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے قوم کی ترقی کے لیے یوز کریں گے. اس کا بہت سارا کریڈٹ جو ہے وہ جو کرنٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے اس کو بھی جاتا ہے، اسپیشلی دا گڈ گورننس ٹیم، جنہوں نے آ کے آپ کو دوبارہ سے مینیج کیا، آپریشنل کیا اور موبلائز کیا. دوسری اور اتنی ہی ضروری بات وہ ہے شجرکاری. پہلے ذکر کر دیا گیا ہے اس اسٹیج پہ جو صاحبان تشریف لائے کہ درخت جو ہیں وہ کرۂ ارض کے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی بہت عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے گا جس حساب سے آلودگی کی شرح دنیا میں بڑھ رہی ہے. اس کا واحد علاج درختوں کو لگانا، ان کو پالنا پوسنا اور ان کو تناور بنانا ہے. ایک بات یہاں پہ دوبارہ دہراتا چلوں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ اپنی سیلفیز بھی لیں گے، یہ درخت بھی لگائیں گے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جانی چاہیے. آپ لوگوں نے واپس جا کر اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنی گلی، اپنے کوچے میں، اپنے دفتر میں، جہاں کہیں آپ کو جگہ ملے وہاں درخت لگا دیں. یہ ایک صبر آزما اور ایک لمبا پروسیس ہے. اس کا پھل آپ کو آج نہیں ملے گا، اس کا پھل آپ کو حاصل کرنے کے لیے 3-4 سال تک کم از کم ان درختوں کی آبیاری کرنی پڑے گی. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا، آج آپ سیلفیز لے رہے ہیں درخت پلانٹ کرتے ہوئے. جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ سال بعد آپ لوگوں نے جو آج پودا لیا ہوگا، امید کی جا رہی ہے کہ آپ دوبارہ ایک فنکشن ہم یہیں رکھیں گے اور آپ اپنے ہی لگائے ہوئے پودے کے ساتھ دوبارہ سیلفی لیں گے جب وہ بڑا ہو چکا ہوگا. تو کوشش کریں کہ اس دن آپ کا پودا جو ہے وہ پھل پھول رہا ہو اور آپ اس امتحان میں پاس ہو سکیں. آخر میں آپ تمام لوگوں کا از حد شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس گرمی میں اپنی جذبہ قومیت کا اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت پیش کیا. یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ایکچوئل پروگرام تھا وہ تحصیل لیاقت پور کے عباسیہ جنگل کے قریب پلان ہوا تھا، جہاں پہ ہم نے آج سارا دن لگا کے 50,000 درخت ان ون گو لگانے تھے.
اس میں آپ کے لیے ساتھ ہی ساتھ ریفریشمنٹس، لنچ، ایک کلچرل شو جس میں جھومر پارٹیز، ہارس ڈانس، کیمل ڈانس اور بہت کچھ پلان کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے تیز بارش کی وجہ سے جو 2 دن تک لگاتار ہوتی رہی، وہ سائٹ ہماری اس قابل نہ رہی وہاں پہ یہ پروگرام کر سکتے، لیکن چونکہ آپ کے جذبے کو منانا، اس کا اعتراف کرنا اور شجرکاری کرنا از حد ضروری تھا، اس لیے ہم نے یہ سائٹ چوز کی۔